السلام علیکم. پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ UK یارکشائر سے آئی ہیں. غزل انصاری آپ کا نام ہے اور آپ یارکشائر ادبی تنظیم کی چیئرپرسن ہیں. ادب کی خدمت کر رہی ہیں, خود شاعرہ ہیں, اور ایسی ادب کی کون سی صنف ہے جس سے آپ واقف نہیں. یہاں سے جو لوگ پاکستان سے ادب پہ کام کرتے ہیں اور UK جاتے ہیں, سب سے پہلے ان کو آپا ویلکم کرتی ہیں. اس کے بعد جتنی ان کی سپورٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ فنڈ رائزنگ جو ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا اور میری آواز ہمارے پاکستانی لوگوں تک پہنچانے. مطلب یہ یارکشائر ادبی تنظیم جو ہے یہ اس کی کیسے بنیاد پڑی, اور خاص طور پہ UK میں یہ کچھ یونیک سا ہمیں لگتا ہے. اصل میں دیکھیں, مجھے وہاں 26 سال ہو گئے ہوئے. تو شروع میں زیادہ ایکٹیو جانے آنے میں نہیں تھی, بچے چھوٹے تھے. جب مجھے تھوڑی سی فرصت ملی تو پھر میں نکلی, کام کیا. تو ایسا ہو رہا تھا کہ جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان سے ہم مطمئن اتنے نہیں تھے. کام تو ہو رہا ہے ہمیشہ سے, لوگوں نے کیا ہے اپنی اپنی جگہ. تو پھر ایک وقت آیا, میں بریڈفورڈ لیڈز کے درمیان ہے ڈیوزبری, یہ پوری کاؤنٹی تو یارکشائر کی ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ لیڈز میں کام کر رہے ہیں, کچھ بریڈفورڈ میں کام کر رہے ہیں. میں ڈیوزبری میں تھی. تو شروع میں نے غزل لٹریری سوسائٹی کے حوالے سے کچھ پروگرام لائبریری وغیرہ میں کیے کہ اردو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے اور ہماری زبان زندہ رہے. اس کے بعد پھر ہمیں کمی محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ہم کوئی بڑا کام کر سکیں. آپ کو پتہ ہے اکیلا انسان نہیں ہوتا, کارواں بننا ضروری ہوتا ہے. تو پھر ہم نے ان لوگوں سے مطلب میٹنگز کی جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے تھے. تو اس طرح ہماری 7 لوگوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی. ان 7 لوگوں میں اشتیاق میر صاحب ہیں جو مجھ سے جانے سے پہلے بڑے بڑے وہاں پروگرام کرواتے رہے, اور سبھی کے ساتھ وہ بہت ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد پھر تسنیم حسن بریڈفورڈ سے تھیں جو اپنا بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, ان کو شامل کیا. پھر ہمارے ساتھ ایک نعت گو شاعرہ ہیں جو TV اینکر بھی ہیں, سمیہ ناز. یہ 4-5 تو گئے. ایک لائبریری سے بہت اچھی پوسٹ پہ رہے, انہوں نے بہت کام کیا لیڈز لائبریری سے, ظہیر صاحب, ان کو ہم نے شامل کیا. اور 2 ہم نے ینگ چہرے شامل کیے کیونکہ اس کی بہت ضرورت تھی. جیسے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے اسی طرح یوتھ کو کھینچتا ہے, ہم نہیں کھینچ سکتے. بالکل. تو پھر ہماری جو سیکریٹری مدیحہ انصاری, اس نے ہمارا یہ والا جو ایک خلا تھا اس کو پر کیا. اور پھر فرحان قدوسی جو ٹیچر ہیں, ایک ینگ ہیں, اسمارٹ ہیں, اور ہر طرح سے وہ فعال ہمارے ساتھ. تو یہ 7 لوگوں کا ایک گلدستہ بن گیا. یہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے جب اکٹھے ہوئے تو پھر دماغ بھی سارے ایک سے ہی تھے. گریٹ مائنڈس تھنک الائک. پھر ہم نے 10 سال ہو گئے تقریباً ہمیں اس کی. ہم نے انوگریشن کی بڑے تیاری کے ساتھ, نام ہم نے چوز کیا تو وہ تھا یارکشائر ادبی فورم. تو شروع کرنے کے بعد انما الاعمال بالنیات, مجھے لگتا ہے کہ نیتیں اتنی صاف تھیں تمام لوگوں کی کہ یہ واحد تنظیم ہے جو سن بلوغت کو بہت جلدی پہنچ گئی. میں عموماً یہی کہا کرتی ہوں کہ کام ہم نے جو شروع کیا تو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے خود ہی جیسے ہاتھ پکڑ لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو وہاں رہ رہے ہیں یا جو ہو کر آئے ہیں, تو وہ لوگ خود آپ کو بتائیں گے. تو نیتیں سب کی اچھی تھیں, اور یہ واحد تنظیم ہے جو ٹوٹی بھی نہیں 10 سال میں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس سے مختلف تنظیمیں بھی نہیں بنی ہوں گی کہ جو یوزلی تو یہ ہوتا ہے. ہم نے اس کو بانٹ کر دیا تھا شروع میں, ہم نے اس لیے کہ بس ٹوٹے نہ, شامل ہوتے رہیں لوگ. ممبرز ہیں ہمارے بہت سارے, اور ہم یہ کام اپنے سیلف فائنانس پہ اپنے اپنے گھروں سے کرتے ہیں. پھر لوگوں نے خود ہی ہمیں اپروچ کیا کام دیکھ کر. ہماری جو ہائی کمیشن لنڈن ہے وہاں سے اگر ہمیں مطلب انہوں نے کہا کہ آپ آ کے قومی ملی مشاعرہ یہاں پر ترتیب دیں. پھر ایک بہت بڑا لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے 10 روزہ بریڈفورڈ میں. اچھا, بریڈفورڈ لٹریچر فیسٹیول. تو انہوں نے ہم اس لیے اردو سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں, اردو کے سیشنز ہم کرتے ہیں. اوکے, یعنی کہ اوور آل لٹریچر کا ہے اس میں آپ. اچھا, مزے کی بات ہے کہ وہ بھی 2 لڑکیاں ہی کر رہی ہیں, تو اور ہماری پاکستانی, تو ان کے ساتھ کولیبریشن کیا. پھر یہاں پہ کانفرنس جو اردو کی کانفرنس ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے ہمیں ایڈوائزری باقاعدہ وہاں پر ہمیں اس میں شامل کیا ہماری تنظیم کو. اور ترقی انجمن اردو وہاں کی بھی میں ممبر ہوں لائف ٹائم. وہ ہماری رفیق تنظیم فاطمہ حسن کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پر. تو یہ
چیز میں کتنی بتاؤں آپ کو, یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اگر میں نے سارا کچھ بتانا شروع کیا تو اب آپ تصور یہ کر لیجئے کہ جتنے وہ لوگ جو نابغہ روزگار شخصیات اب ہم میں رہی بھی نہیں ہیں, انتظار صاحب سمیت, وہ ہماری تنظیم کے مہمان بن چکے ہیں, جو ہمارے جیسے زاہدہ ہنا, انہوں نے, آپ کو خود بھی پتا ہوگا اس بارے میں کہ انہوں نے صدارتی ایوارڈ بھی منع کر دیا تھا, نہیں لیا تھا, ان کے اپنے کچھ اصول ہیں. تو ان کو ہم نے جب اپنا ایوارڈ دیا, ہم پچھلے کئی سالوں سے کراچی میں جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں ایک سیشن ہمیں وہ دیتے ہیں مشاہ صاحب, ان کی محبت مہربانی, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور 50,000 یہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہم 2 شاعروں کو دیتے ہیں, ایک کشمیر سے آتے ہیں, کوئی بھی جو لوگ ہمیں تجویز کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ایوارڈ کو زاہدہ آپا یا فہمیدہ آپا, یا اس سال ہم نے دیا ہے شہناز نور صاحبہ کو, ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر کے اس کو معتبر کیا ہے. تو اس میں ہمارا نہیں, ان کا کمال ہے, آنر ہے آپ کے لیے بھی, اور کہ آپ نے جو کام کیا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پہ. آپ کی فیملی کے بارے میں میں نے سنا کہ آپ کے ہسبینڈ ENT ڈاکٹر ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, اور آپ کی پوری فیملی لٹریچر میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کیسے لٹریچر کی طرف آئیں, اور پھر آپ نے کیسے ان لوگوں کو متاثر کیا, یا یہ پہلے سے آپ کے ہسبینڈ متاثر تھے؟ میں کیا کہوں, پھر وہی جواب آتا ہے کہ بچپن سے شوق تھا اور واقعی میں تھا, لیکن یہ کہ نکلتا وہ آپ کا شعور جیسے جیسے آتا جاتا ہے, آپ کو جب آپ اپنی ذات سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو ادراک ہوتا ہے کہ کیا ہے ہمارے اندر. تو پہلی دفعہ جو میں نے 2 شعر لکھے تھے وہ میں میٹرک کے, میں ہمیشہ ہر انٹرویو میں بتاتی ضرور ہوں کہ میٹرک کا جو اردو کا پیپر تھا تو میں اس میں سیاق و سباق کے حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ 5 اشعار لکھیں اور ان کی پسندیدگی کی وجہ. تو میں نے 3 تو کسی اور کے لکھے, میر کے لکھا, غالب کا لکھا, جو 2 شعر میں اپنے لکھائی تھی. تو میرے والد نے پوچھا کیا لکھے ہیں, تو میں نے انہیں بتایا. کہنے لگے کہ بیٹا تو فیل ہوگی, یعنی اتنے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ تو مطلب اوور کانفیڈنس کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے. لیکن اس انگلش اسکول میں واحد یہ اردو کا ہی سبجیکٹ تھا, تو میری ڈسٹنکشن آئی جو ان کے یہاں کبھی کسی کی آئی نہیں تھی. میں نے سوچا کہ جس نے چیک کیا ہوگا وہ کوئی اچھا آدمی ہوگا, سوچ رہا ہوگا کہ یعنی کچھ نہ کچھ بن جائے گی, اتنی ہمت. لیکن یہ سوچ کے نہیں لکھا تھا, بس مجھے ایک ذہن میں جو تھا. تو پھر یہ ہوا کہ بڑھتی چلی گئی, خاص طور پہ جب پاکستان سے باہر چلی گئی تو وہاں جا کر وہاں ہمارا کوئی اور نہیں تھا, مطلب میں ہی تھی بس. سارے جو آپ نے شاعری یعنی اسکول ٹائم سے ہی شروع کر دی ہوئی تھی؟ اوکے. تو آپ کی فیملی میں فادر یا اس طرح کا کچھ تھا, بھی ماحول تھا؟ فیملی میں ہمارے شاعر گزرے ہیں یہاں, آپ جانتے ہوں گے سر سہارنپوری جن کا انتقال ہو گیا, حکیم محمود, پنڈی میں ہی ان کا بڑا ابھی تک بھی چل رہا ہے دواخانہ. بہت اچھے شاعر تھے وہ, ویسے خطیب بھی تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے. اور میری پھپھو یہاں مشرف تمیز, ان کا بڑا مطلب کنٹریبیوشن رہا, مشہور ان کے ناولز ہیں. پھر اور بھی کچھ لوگ ہیں, لیکن امیڈیٹ فیملی میں میرا خیال ہے کہ میں ہی تھی. آپ کی 3 کتابیں آ چکی ہیں, شاعری کے مجموعے ہیں. آپ کیا لکھتی ہیں یوزلی؟ نظم, غزل, تمام اصناف پہ کام کرتی ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ بس جو اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہے یہ تو لکھ نہیں سکتے. جو چیز اترتی ہے وہی کی شکل میں ہی اترتی ہے. تو اس میں نظمیں بھی ملیں گی, خطاب بھی ملیں گے, رباعیاں بہت کم ہوں گی, نعت ہے, حمد ہے, یعنی جو چیز جب نازل ہو گئی وہ لکھ لی. اور ابھی تو کچھ بھی نہیں لکھا. اب دیکھیں, پہلے ادھورے خواب تھی پہلی کتاب, دوسری کتاب سنہرے خواب, اور زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. زندگی میرے ہاتھ میں, جی. اچھا, خواب زندگی بانٹتی ہوں. ماشاء اللہ. اپا, یہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں خواب زیادہ آپ, اور میں اس سے پہلے انٹرویو سے پہلے جب گفتگو کر رہا تھا تب بھی آپ نے خواب کا لفظ یوز کیا. آپ نے کہا کہ میں جس زبان میں خواب دیکھتی ہوں میں اس کی بات کرتی ہوں. اس لفظ پہ تھوڑا سا نہیں, اس پہ تو آپ سب سے پہلے تو ارزادہ قاسم صاحب ہمارے جو کراچی سے تعلق ہے, ان کا ایک شعر ہمیشہ میں ذہن میں میرے بھٹکتا رہا ہے, تو اس نے شاید مجھے موٹیویٹ بھی کیا ہوگا. ہوتا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. اگر علامہ اقبال نے خواب نہیں دیکھا ہوتا تو باقی کام کیسے ہوتے, آج ہم پاکستان کیسے ہمارا ملک ہوتا. تو خواب دیکھے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. خوابوں کو دیکھنا بھی چاہیے اور پورا بھی کرنا چاہیے. تو اسی لیے ادھورے خواب پہلے میرا جو پہلا مجموعہ تھا وہ ادھورے خواب تھا. بہت ساری چیزیں تھیں جن کو کرنا چاہتی تھی میں. میری شادی ہوئی تو میں میٹرک میں نے کیا تھا 15 سال کی تھی, تو میرے سارے خواب باقی رہ گئے تھے.
لوگوں مطلب کچھ لڑکیوں کا خواب ہی شادی ہوتی ہے اور وہاں پہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں. تو میرا خیال میں شروعات ہوئی ہے وہاں سے. تو ادھورے خواب کیوں کرچیاں سنبھالے ہوئے زمانہ بیت گیا آرزو کو پالے ہوئے, اس حوالے سے یہ جو غزل تھی. پھر سنہرے خواب تھے, اس میں بھی یہی تھا کہ آنکھوں میں ٹھہرے کچھ خواب سنہرے ہیں, دل پر اب تیری یادوں کے پہرے ہیں, خواب سنہرے ٹوٹیں گے تو دکھ ہوگا, میرے دکھ دریاؤں سے بھی گہرے ہیں. وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا اب خوابوں سے تھوڑا سا نکلتے ہیں, زندگی کی طرف چلتے ہیں. تو پھر یہ میں نے زندگی رکھا. اب میرا خیال ہے کہ آخری جو ہوگی وہ کچھ ڈراؤنے خواب جیسی ہوگی. عمر بڑھتی جاتی ہے تو چیزیں ظاہر تکمیل ہوتی رہتی ہے, کچھ پوری ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو لکھنے کی طاقت دی ہے قلم کے حوالے سے, میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. آپ افسانہ, ناول یا اس طرح نثر پہ آنے کا آپ کا کوئی ارادہ؟ نثر میں نے لکھی ہے, کچھ مقالے لکھے ہیں, کچھ مضامین لکھے ہیں, لیکن مجھے شوق بہت ہے, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ لکھوں, لیکن وقت نہیں ملتا. وقت کی قید تو ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو اب یہ جو شاعری ہے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بیٹھنا نہیں پڑتا. یہ تو گاڑی چلاتے ہوئے بولتے ہوئے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہی ہوں اور میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہوں پلیز ذرا اس کو لکھنا شروع کر دیں, تو وہ بیچارے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں, یا واک پہ ہیں یا کچھ, تو اس کے لیے ٹائم نہیں چاہیے, لیکن نثر لکھنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو وہ ابھی تک ملا نہیں ہے, اگر زندہ رہی تو ممکن ہے کہ وہ بھی تب آزمائی کروں. یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے آپا کے کچھ مضمون جو ہیں, جو شاعری ہے وہ جامعہ الازہر میں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے اور اسے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے. کیا واقعہ تھا, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. جی, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. غزل انصاری آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جامعہ الازہر میں آپ کے کچھ اشعار کو یا کچھ کانٹینٹ کو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا کام وہاں پہ ٹرانسلیٹ ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے. آپ کو نصاب میں شامل کیا گیا, کیسے ہوا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام اور اکرام تھا. میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کیونکہ بہت سینئرز لکھ رہے ہیں, ان کا حق پہلے بنتا تھا, لیکن کچھ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں ہمیں کچھ بخشتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم تھا میری کتاب کیسے بغیر ویزے کے مصر پہنچ گئی. تو یہاں کانفرنس میں ہی وہاں سے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, کون سی کتاب تھی آپ؟ تینوں میں سے 2 کتابیں پہنچی تھیں, ادھورے خواب اور سنہرے خواب. پھر زندگی انہوں نے مجھ سے بعد میں کہا کہ آپ کی اگر کوئی اور تصنیف ہے تو وہ بھی دیں, تو میں نے پھر یہ بھی انہیں دی. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے یہاں سے کچھ کتابیں منگائی تھیں, اس میں جو کتابیں گئیں اس میں سے میری 2 کتابیں تھیں. ان کو لگا کہ یہ سہل ممتنع میں لکھی ہوئی چیزیں. اب میں وہاں پر جو ان کا اردو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری ماں سے ہم سے زیادہ کوئی محبت کرے, یہ ہے ان کے ہاں اردو کے حوالے سے. اردو کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, بہت فعال ہے, اتنا شوق ہے ان کو اردو پڑھنے کا. تو انہوں نے یہ پھر کانفرنس میں ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ہوا, تو میں بڑی حیران ہوئی. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری ایک اسسٹنٹ لیکچرر آپ کے اوپر PhD کرنا چاہ رہی ہے, تو اپنا بایو ڈیٹا یا اپنی جو بھی تصانیف ہیں وہ سب سوال نامہ, تو وہ میں نے ان کو بھجوایا. میرا خیال ہے وہ اب اگلے سال اپریل تک آ جائے گا ان کا تھیسس جو کر رہی ہیں حبیبہ مصر میں. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا, مجھے ایوارڈ دیا انہوں نے, اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے الگ دیا, اور جو الازہر یونیورسٹی کا اپنا گولڈ کا لوگو, مطلب میرا خیال میں میرے مرنے کے بعد بھی میرے پوتے پر پوتے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے, امید ہے. تو انہوں نے اس میں سے کچھ کلام اپنے نصاب میں شامل کیا, اس کا تراجم ہوئے. پھر مجھے دوبارہ بلایا جو بوائز کی طرف کا سیکشن, ان کے یہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جامعہ الازہر میں. ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہمیں کیوں آپ نے محروم رکھا. بلکہ ابھی میری آنے سے پہلے کانفرنس میں یوسف صاحب کا پورا نام یاد نہیں آ رہا, جو VC ہیں وہاں پہ اس وقت سر دست, تو وہ آئے ہوئے تھے کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ. ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم اور مزید جو کام ہے وہ کریں گے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا اپنے کسی ٹیچر کو بھیجنا چاہیں تو آپ ہمارے پاس بھیجیں, یوکشائر بھی فورم انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر میں پہلی پاکستانی شاعرہ ہوں
انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں سے کافی نجیب جمال صاحب جا چکے ہیں، اختر شمار صاحب جا چکے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے جا چکے ہیں جو ہمارے مطلب مرد حضرات ہیں شاعر یا ٹیچر، لیکن عورتوں میں پہلی شاعرہ ہوں. اور انہوں نے میرے ساتھ جو سیشنز کیے اس میں انہوں نے انٹرپریٹ کروا کے کیے، یعنی میں نے اپنی ہی زبان میں ظاہر بات کی، لیکن جو وہاں پر ان کے باقی جو اراکین تھے ان کے لیے انہوں نے عربی میں اس کو کروایا. بلکہ ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ میں نیا جو کلام ڈالتی ہوں تو میں نے یوسف صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اس میں سے کچھ دیکھا، تو مجھے بڑی حیرت ہی ہوئی. کہنے لگے دیکھا؟ وہ دیکھا نہیں، وہ تو ٹرانسلیٹ ہو کے چلا گیا. زبردست زبردست. تو مجھے مطلب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پاکستان اس کو اون کرے، کیونکہ یہ پاکستانی ہوں میں مطلب پاکستانی نژاد برٹش تو ہوں، لیکن میں پہلے اگر مجھ سے کہا جائے کہ کیا چنیں گی تو میں پاکستانی اپنی نیشنلٹی کو رکھنا چاہوں گی. تو بس یہ ہے بھائی، اور کچھ نہیں. آپ کی تنظیم کی طرف سے اسلامو فوبیا پہ بڑا کام کیا گیا. جی. کون کام کر رہا ہے اور یہ کیا کام ہے؟ ہم سے جو کانٹیکٹ کیا مدیحہ انصاری ہماری سیکریٹری ہے، اس نے ٹروجن ہارس، جن لوگوں کو علم ہے انہیں پتہ ہوگا کہ ایک واقعہ 5 سال قبل ہوا تھا برمنگھم میں کسی اسکول میں. ہمارے جو پاکستانی اساتذہ تھے اس میں سے 2 غالباً تھے، ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ وہاں پہ بچوں کو ورغلا رہے ہیں جو کچھ بھی. تو اس میں یہ ہوا کہ بعد میں بڑے اس پہ چلے، ان کو وہاں سے فائر کر دیا گیا. ان کے ایک طرح سے آپ دیکھیں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں نا، اتنا اس کو اچھالا جائے تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، چاہے وہ سچا ہی ہو. تو بعد میں پھر انہی کے کچھ لوگوں نے اپنے لوکلز جو گورے لوگ کام کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر اس کے کافی انٹرویوز کیے لوگوں کے. تو یہ نہیں بات بتائی گئی کہ وہ وہاں سے بالکل صاف نکل آئے تھے، ان پہ کوئی ثابت نہیں ہوا تھا. تو وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے. لنگ تھیٹر ہے لنڈن میں، انہوں نے ہماری جو سیکریٹری ہے مدیحہ انصاری، ہماری خوش قسمتی ہے، اس کے ساتھ یہ جو کیے ہیں 50 شوز اب تک ہو چکے ہیں جو فل مطلب جسے کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے گئے. وہ 1 گھنٹے 20 منٹ کا تھیٹر میں وہ سارے جو 200 لوگ تھے جن سے انٹرویوز کیے تھے انہوں نے، ان میں سے کشید کیے ہوئے جملوں سے ہی بنایا انہوں نے ایک بہت مختلف قسم کا. وہ لکھا کس نے تھا؟ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، 2 تھے غالباً اس کے لکھنے والے، انہوں نے کیا تھا. تو اس کو جو کوآرڈینیٹ کیا مدیحہ انصاری سے، وہ پہلے وہ شو دکھاتے تھے، وہاں ورک شاپس کنڈکٹ کی مدیحہ نے، اور آخر میں ایک پینل ڈسکشن ہر جگہ ہوا. تو وہاں کے جو مخصوص لوگ تھے، ہم نے اپنے پوئٹس کو بھی، فاطمہ حسن گئی ہوئی تھیں، ان کو شامل کیا پینل پہ، باسر کاظمی ہیں وہاں، ان کو شامل کیا، میں شامل رہی. تو وہ بہت کامیاب گیا، اور اب میرا خیال میں پارلیمنٹ میں بھی ہونا ہے وہ، اور اگلا بھی ان کو. کون سے پارلیمنٹ میں میڈم؟ لنڈن میں. یہ تو بہت ایک سکسیس ہوگی، یعنی کہ اسلام اور پاکستان کے حوالے سے آپ ان کو، مطلب پاکستانیوں کے حوالے سے جو ان پہ الزام عائد تھا، تو یہ ایک چل رہا ہے. اور باقی بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کا ہم پازیٹیو جواب دیں کہ ہم سب ایسے نہیں ہیں. اور تخریب کاری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، ہر وہ شخص کرتا ہے جو انسان نہیں ہے. تو ہم جو انسان نہیں ہے، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. اس کا کسی بھی حلقے سے، کسی بھی مذہب سے کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو اچھا ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی برا ہوتا ہے، بھلے سے اس نے کتنے ہی دفعہ قرآن حفظ کر لیے ہوں، یا وہ پریسٹ ہو، یا وہ سیناگوگ میں ہو. مطلب وہی ہے کہ انسان ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ مدیحہ انصاری آپ بتاتی ہیں کہ ہماری سیکریٹری ہیں، وہ آپ کی بیٹی بھی تو ہیں؟ ہاں میری بیٹی. میں اصل میں یہ اس لیے نہیں کہنا چاہتی کہ میں بھی اس کے نام سے نہ پہچانی جاؤں، اور وہ بھی میرے نام سے اس طرح نہ پہچانی جائے. اس کا اپنا بہت کام ہے. تو وہ انگلش میں لکھ رہی بھی ہے اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اور اب یہ جو ہمارا لوکل ٹیلنٹ ہے وہ اس کو کیچ کریں. یہاں آ کر بھی انہوں نے ایک پورا یارکشائر بھی فورم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، احمد شاہ نے بھی کیا تھا، ہم بھی ہیں کے نام سے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جو بہت یہاں پہ NCCA میں بھی کیا تھا، اسلام آباد میں بھی ہوا. اچھا اچھا، ہم بھی ہیں کے نام سے. تو PNC میں غالباً، میرے خیال میں ہاں کہیں، یہاں مجھے یادداشت ذرا خراب ہو گئی. لاہور میں ہوا، الحمرہ میں، پھر کراچی میں ہوا. تو یہ کر کے گئی تھی فیو ایئرز بیک. تو یہ نیو بلڈ ہے جو کام کر رہا ہے. تو ہم خوش ہیں کہ ہم ہٹیں تو پیچھے سے کمک آ چکی ہو. ہم ساری عمر تو زندہ نہیں رہیں گے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان پرستی نہ کریں،
ہمیشہ تنظیم کے حوالے سے کام کریں تاکہ جو پیچھے سے لوگ آئیں وہ اس کی گڈ ول لے کے چلیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے جب ادبی اداروں کو دیکھتی ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد میں 2 بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، مقتدرہ ہے یا اکیڈمی آف لیٹرز ہے یا دیگر جو بھی ادارے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ادب کے لیے ٹھیک کام ہو رہا ہے یا کہیں کمی محسوس ہوتی ہے؟ کام تو ہو رہا ہے، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی، بڑے بڑے ہمارے نابغہ روزگار شخصیات کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو پیچھے سے ہمیں ینگ بلڈ چاہیے ان کو ٹرین کریں. ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹیلی فونز دے دیے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جو ان کو بیک رکھے ہوئے ہیں. ان کو ٹرین کرنا، ان کی تربیت کرنا وہ بہت ضروری ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سینئرز تھے وہ تو تھے، ہم بیچ میں آ گئے، اب ہم سے آگے والی جو جنریشن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو نقصان ہم نے اٹھائے ہیں وہ ہماری پیچھے آنے والی جنریشن نہ اٹھائے. ہم جو پروگرامز وہاں پر کرتے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے جو بریڈ فورڈ کاؤنسل، ہمارے یہاں سے جو کاؤنسلیٹ جنرل جاتے ہیں جو بھی، ان کے ساتھ ہمارا اکثر کولیبریشن ہوتا ہے. جو 70 سالہ تقریبات ہوئی تھی وہ ساری یارکشائر ادبی فورم نے ان کے ساتھ کی تھی. ابھی آپ کراچی کے اس کے لیے جو لٹریچر جو فیسٹیول تھا اس کے لیے آپ آئی ہیں، تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ یہاں پہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں 12 سال سے واحد ڈیلیگیٹ ہوں جو 12 سال پورے اٹینڈ کیے، مطلب اور کوئی باہر سے آنے والا میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جس نے پورے 12 سال یہ اٹینڈ کیا ہو. اب میری طبیعت پچھلے 2 سال سے خراب بھی ہے، لیکن میں آتی ضرور ہوں کیونکہ میں جب یہاں سے جاتی ہوں تو آنے کا انتظار کرتی ہوں، اور جو کام میں وہاں کر رہی ہوں میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی. جو مطلب ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا کہ بعد میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے انہیں دے دیا تھا. اعجاز رحمانی صاحب کا ہوا، حبیب جالب کی بیوہ سے میں یہاں آ کر ملی لاہور میں، اور ان کے لیے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیمپین چلائی اور ان کے لیے کیا. تو کراچی لٹریچر فیسٹیول کے ساتھ بھی میں پچھلے 3 سال سے کنیکٹڈ ہوں، اس سال بھی ہے. تو مطلب یہ کہ کوئی موقع ہاتھ سے ہم گنوانا نہیں چاہتے اگر ہمیں مل سکتا ہے. اچھا غزل آپا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ادب کی تو ہم نے کچھ بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اور انہی سے جا کے کمپیئر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بندہ پیدا نہیں ہو رہا، ایسا تو کوئی بندہ پیدا نہیں ہو رہا. آپ نے بہت اچھی کی. آپ پچھلے سال کا میں بھیجوں گی جو ڈان نے چھاپ بھی دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک سیشن دیا تھا کہ آپ ایک سیشن ترتیب دیں پورا، یعنی آپ کا جو دل چاہے اس میں آپ کریں، ماڈریٹر بھی آپ، آرگنائز بھی آپ. تو میں نے سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کروں، میں خود کو بھی پروموٹ کر سکتی تھی، اور وہ تو بہت عام ہے آج کل، شاید کرتی بھی ہوں کہیں نہ کہیں، اتنی بھولی تو میں بھی نہیں ہوں گی. لیکن میں نے 4 یہاں کے لوگ جو چنے، ان میں سے ینگسٹرز تھے. ماہین جو لیاری میں کام کر رہی ہے، مجھے پورا نام نہیں، ماہین بلوچ ہے غالباً. اور جو ہمارے ایک میں نے پریس سے لیا بچہ، ایک اجمل سراج کے صاحبزادے مومن بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان کو لیا، اور ایک ینگ شاعرہ تھی اس کو لے کر وہ سیشن جب کیا. تو میں یہی بات جو سیم آپ نے کہی، میں نے کہا کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں میر پیدا نہیں ہو رہا غالب، بھئی ان کو اس زمانے میں پیدا کیوں کرا رہے ہیں ہم؟ وہ تو کر گئے اپنا کام، ان کی جگہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے جو لیاری کی بچی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ماسیوں کے بھنگیوں کے بچے پڑھا رہی ہے. مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملالہ کو لے کر سر پہ بٹھا لیا، اس کا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو پریکٹیکلی کام کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں نا کہ وہ بچی کہاں سے کام کر رہی ہے. اب تو وہ اور پیاری بچی ہے، جو بچے لکھ رہے ہیں، ویب چینل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو پریس کے حوالے سے جیسے صحافت پڑھ رہے ہیں. ہم اگر ان بچوں کو اپنے سر پہ نہیں بٹھائیں گے اور ہاتھ دے کے اوپر نہیں لائیں گے تو پھر ہم شکایتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. تو ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے جو بچے اس وقت کام کر رہے ہیں. یعنی غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی بڑوں کی ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں جیسے علامہ اقبال ڈے پہ پچھلے سال ہم عموماً جو کانفرنس نہیں مشاعرہ کراتے ہیں تو ینگسٹرز کا کراتے ہیں، ملٹی لنگول، اس میں صدارت بھی ان کی، اس میں نظامت بھی ان کی، اور شاعر بھی، اور ہم نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں. یہ تو بڑی ہمت کا کام کرتے ہیں آپ. اور ورک شاپس کے حوالے سے، جو سکھانے کے حوالے سے بات ہے، یہاں آفتاب مستر ماہر عروض ہیں، وہ انہیں بھی ایوارڈ بھی ملا ہے القاب پہ جو ان کی نعتیہ مجموعہ ہے. ان کو ہم نے بلایا اور ہم نے تقریباً کوئی 12 شہروں میں ورک شاپس کرائیں عروض کے حوالے سے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ سیکھ سکیں. تو مشاعرہ ادب کا ایک بس وہ نہیں ہے کہ جب بھی ادب کی بات ہوتی ہے مشاعرہ، وہ ایک اپنے لیے ہوتا ہے. ہماری دیکھیے تخلیق تو سب کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ اچھے ظاہر لکھنے والے موجود ہیں، لیکن اس وقت سر دست ہمیں اپنے نوجوان نسل کے لیے
ترویج کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا آپ یہ جو یارکشائر ادبی فورم ہے، جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں یا جو لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے، یہ یقیناً چاہیں گے کہ آپ سے کچھ رہنمائی لیں یا آپ تک اپنا کام پہنچائیں یا اپنی نومینیشن دیں، تو ان لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی خود کرتی ہیں یا وہ بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ نہیں، وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا یارکشائر ادبی فورم کا جو پیج ہے فیس بک پہ وہی ہے، اس پہ وہ اکثر آتے ہیں ہمیں میسیجز ان باکس میں، تو ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو مدد ہم سے کوئی بھی چاہتا ہے لکھنے کی، پڑھنے کی، اصلاح کی یا شرکت کی کسی بھی چیز میں، ہمارے تقریباً کوئی 100 کے قریب ممبرز ہیں جو وہاں پر ہمیں مطلب ہماری تنظیم کے حوالے سے، ہماری بہت منیمم سی ایک ممبرشپ ہے 25 پاؤنڈ سالانہ، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے سالانہ جو مشاعرہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سب ہم آپ یقین کیجئے کہ میں چیئر پرسن ہوں نا، ڈرائیور بھی میں ہوتی ہوں، کوک بھی میں ہوتی ہوں، گھر بھی میرا ہوتا ہے جتنے شاعر خواتین کے ساتھ، اور جو لوگ جا چکے ہیں آپ کے ہاں، نجیبہ عارف ہیں یہاں پر، میری بڑی پسندیدہ شخصیت ہیں، یہ آئی ہیں، اور جتنی اچھے نام جو اب رہے بھی نہیں ہیں تو وہ آ چکے ہیں، جیسے شبانہ اعظمی نے ابھی کیفی نامہ جو اپنے والد کے حوالے سے 100 ایئرز منائے تھے، اس کا پریمیئر ہم نے کیا تھا، انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا، تو اب یہ چیزیں پھر اس کے بعد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اگر یہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑی تنظیم ایسی ہیں بھی نہیں، لیکن ہم سے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے پھر پوری طرح اس کو کرایا بھی، ہم نے ایچ ڈی پہ وہ دکھائی کیفی نامہ، جاوید اختر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ دینا پڑتا ہے، یہ ساری جو وہ آئے بریڈفرڈ تو انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نان سیلفی گروپ کے ساتھ، تو سنجیدہ کام کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں مانتے بھی ہیں۔ فضل آپا، ہم نے سنا ہے کہ آپ شعر تو بڑے اچھے پڑھتی ہی ہیں، آپ ترنم میں بہت اچھا شعر پڑھتی ہیں، تو اگر آپ ہمیں کچھ آج سنا پائیں۔ میں سناتی ہوں آپ کو اسی کتاب میں سے، زندگی میں سے جی۔ ایک غزل ہے، تھوڑا سا اس کا مشاعراتی نہیں ہے ترنم، لیکن کیونکہ ایک سنگر نے یہ گائی اسی طرح تھی تو وہ میرے ذہن میں رہ گئی، میں وہ آپ کو 2-3 اشعار سنا دیتی ہوں۔ جب سے یہ طے ہوا وہ ہمارا نہیں رہا، کوچے میں اس کے جانا گوارا نہیں رہا، جب سے یہ طے ہوا زندہ رہے تو پوچھیں گے ساحل سے جا کے ہم، زندہ رہے تو پوچھیں گے ساحل سے جا کے ہم، ساحل سے جا کے ہم، دریا نہیں رہا کہ کنارہ نہیں رہا، کوچے میں اس کے جانا گوارا نہیں رہا، جب سے یہ طے ہوا تم بھی ہمارے ساتھ ذرا اجنبی سے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ ذرا اجنبی سے ہو، اجنبی سے ہو، ہم کو بھی اعتبار تمہارا نہیں رہا، کوچے میں اس کے جانا گوارا نہیں رہا، جب سے یہ طے ہوا۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ بس وقت کی تو ہمیشہ تنگی رہتی، ورنہ تو آپ کو پوری وجہ سناتی۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو میں عموماً بات کرتی ہوں کہ میرا نہیں ہے، کار دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو تم کی صدا یاد رہو۔ واہ، کیا بات ہے۔
آپ بہت اچھا لگ رہا تھا آپ سے بات کر کے، وقت مختصر تھا اور یقیناً یہاں پہ ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی تھیں غزل انصاری صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ینگ ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے، پڑھنے والے لوگ بہت اچھے ہیں، لکھنے والے لوگ بہت اچھے ہیں، اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو وہ بڑے لوگوں سے ہو رہی ہے، وہ اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے صحیح طریقے سے میگنیفائی نہیں کر پا رہے، اور جو لوگ اس اسکرین کے ذریعے یہ غزل انصاری صاحبہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا یارکشائر ادبی فورم کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک کا پیج موجود ہے، وہ وہاں پہ میسج کر کے پیغام اپنا دے سکتے ہیں، فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اپنا کام رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سہیل تاج کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔